نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ لایعنی سے پرہیز۔ حدیث نمبر 39۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں، خواہ اچھی ہوں یا بری، البتہ خیانت اور جھوٹ کی بری عادت نہیں ہو سکتی۔ حدیث نمبر 40۔ حضرت صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھا گیا، کیا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ حدیث نمبر 41۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگ اپنے بارے میں مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہارے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ جب تم میں سے کوئی بولے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی نہ کرے، جب کسی کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرے، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا ہے ان پر نظر نہ پڑے، اپنے ہاتھوں کو ناحق مارنے سے روکے رکھو اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ حدیث نمبر 42۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور برائی اس کو دوزخ تک پہنچا دیتی ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں اسے کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 43۔ حضرت حفص بن عاصم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو کچھ سنے اسے بغیر تحقیق کے بیان کر دے۔ فائدہ مطلب یہ ہے کہ کسی سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرنا بھی ایک درجے کا جھوٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کا اس آدمی پر سے اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 44۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے بیان کرے۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے دوسرے آدمی کی تعریف کی، اور جس کی تعریف کی جا رہی تھی وہ بھی وہاں موجود تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افسوس ہے تم پر، تم نے تو اپنے بھائی کی گردن توڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کی تعریف کرنا ہی ضروری سمجھے اور اس کو یقین بھی ہو کہ وہ اچھا آدمی ہے، پھر بھی یوں کہے کہ فلاں آدمی کو میں اچھا سمجھتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی سے اس کا حساب لینے والے ہیں اور وہی اس کی حقیقت میں جاننے والے ہیں کہ اچھا ہے یا برا، میں تو اللہ کے سامنے کسی کی تعریف یقین کے ساتھ نہیں کرتا۔ حدیث نمبر 46۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، میری ساری امت معافی کے قابل ہے سوائے ان لوگوں کے جو کھلم کھلا گناہ کرنے والے ہوں گے۔ اور کھلم کھلا گناہ کرنے میں یہ بھی شامل ہے کہ آدمی رات میں کوئی برا کام کرے اور پھر صبح کو باوجود اس بات کے کہ اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا، اسے لوگوں پر ظاہر نہ ہونے دیا، وہ کہے فلاں نے میں نے گزشتہ رات فلاں فلاں غلط کام کیا تھا، حالانکہ اس نے رات اس طرح گزاری تھی کہ اس کے رب نے اس کی پردہ پوشی کر دی تھی، اور یہ صبح کو وہ پردہ ہٹا رہا ہے جو رات اللہ نے اس پر ڈال دیا تھا۔ حدیث نمبر 47۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ تباہ ہو گئے
تو وہ شخص ان میں سب سے زیادہ تباہ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کہنے والا دوسروں کو حقیر سمجھنے کی وجہ سے تکبر کے گناہ میں مبتلا ہے۔ حدیث نمبر 48، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو ایک دوسرے شخص نے مرحوم کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے ارشاد فرمایا، یہ بات تم کس طرح کہہ رہے ہو جبکہ حقیقت حال کا تمہیں علم نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس شخص نے کوئی ایسی بات کہی ہو جو بے فائدہ ہو، یا کسی ایسی چیز میں بخل کیا ہو جو دیے جانے کے باوجود کم نہیں ہوتی، مثلا علم کا سکھانا، یا کوئی چیز عاریتاً دینا، یا اللہ کی مرضیات میں مال کا خرچ کرنا کہ یہ علم اور مال کو کم نہیں کرتا۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے جنتی ہونے کا حکم لگانے کی جرت نہیں کرنی چاہیے، البتہ اعمال صالحہ کی وجہ سے امید رکھنی چاہیے۔ حدیث نمبر 49، حضرت حسان بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ایک سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور اپنے غلام سے کہا دسترخوان لاؤ تاکہ کچھ شغل رہے۔ حضرت حسان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے ان کی یہ بات عجیب تھی، پھر انہوں نے ارشاد فرمایا، میں جب سے مسلمان ہوا ہوں جو بات بھی میں نے کہی ہمیشہ سوچ سمجھ کر کہی، بس آج چوک ہو گئی، اس بات کو یاد نہ رکھنا بلکہ اب جو میں تم سے کہوں گا اسے یاد رکھنا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، لوگ جب سونے اور چاندی کا خزانہ جمع کرنے لگ جائیں تو تم ان کلمات کو خزانہ بنا لینا، یعنی انہیں کثرت سے پڑھتے رہے۔ دعا کا ترجمہ ہے، یا اللہ میں آپ سے ہر کام میں ثابت قدمی اور رشد و ہدایت پر پختگی مانگتا ہوں، اور آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ کی اچھی طرح عبادت کرنے کی توفیق مانگتا ہوں، اور آپ سے کفر و شرک سے پاک دل کا سوال کرتا ہوں، اور آپ سے سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنی خیر ہے اسے مانگتا ہوں، اور آپ کے علم میں جتنے شر ہیں ان سے پناہ مانگتا ہوں، اور میرے جتنے گناہوں کو آپ جانتے ہیں میں آپ سے ان تمام گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں، بے شک آپ ہی غیب کی تمام باتوں کو جاننے والے ہیں۔